کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ان لوگوں نے زیورات سے بچڑے کو بنایا، اور جس چیز کو بنایا وہ ان کی کیا ہوئی؟ مخلوق ہوئی. انہوں نے اس کو ترتیب دیا نا، یہ اس کے کیا ہوئے؟ خالق ہوئے. اور انہوں نے جس چیز کو بنایا اس کو معبود مان کے اس کی عبادت شروع کر دی. آپ اندازہ کیجئے کہ مشرک، یعنی کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ خود ہی کسی چیز کو ترتیب دیتا ہے اور پھر اس کو خود ہی معبود قرار دیتا ہے اور پھر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اس کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے. معبود اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، حفاظت بھی خود ہی کرنا پڑتی ہے. بنایا بھی خود، عبادت بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے الفاظ کیا استعمال کیے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. جس کو تم نے بنایا اس کو تم نے معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی. یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا. اب کیا کرو؟ اب تم رجوع کرو اس کی طرف جو تمہارا خالق ہے. عبادت کا حق اس کو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. عبادت کا حقدار وہ نہیں جس کو تم نے پیدا کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. توبہ کرو، رجوع کرو. کس کی طرف؟ اپنے خالق کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اَيُّ الذَّنبِ عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ. اللہ کے ہاں گناہوں میں سے کون سا گناہ سب سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. آپ اس کو اللہ کا شریک بنائیں جو مخلوق ہے، اور شریک کس کا بنائیں؟ جو خالق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا. جس کو آپ اللہ کا شریک بنانے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اب بچڑا یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب توبہ کرو. کس سے توبہ کرو؟ اپنے خالق سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ فا تفسیریہ ہے. توبہ کیسے کرنی ہے؟ توبہ کی وضاحت آئی ہے، توبہ کی تفسیر آئی ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. توبہ کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو. اقتلوا فعل امر ہے، قتل یقتلوا سے جمع کے لیے ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں. اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علماء کرام نے دو مفہوم بیان کیے ہیں. نمبر ایک کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی، جس کو جو ملتا ہے اسے قتل کرے. دوسرا قول یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان خود اپنے آپ کو قتل کرے. یہ وہ مفہوم ہے جو غلط ہے، اسی لیے یہ مفہوم کسی بھی عالم دین نے بیان نہیں کیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد خودکشی کرنا نہیں ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو سے مراد یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے نفس کو قتل کرے، اس سے مراد ہے اپنے ساتھ والے کو قتل کرنا. تو پھر یہ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو؟ اس میں پیغام ہے کہ امت کا ہر فرد اسے اپنا نفس سمجھو، اپنی طرح سمجھو. جیسے اللہ نے کیا کہا ہے سورہ حجرات میں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو عیب نہ دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگانا، اس کا کوئی غلط نام رکھ دینا، یہ سمجھو اپنے آپ پہ عیب لگانا ہے. وہ تمہاری طرح ہے. مسلمان سارے ایک جان کی طرح ہوتے ہیں، ایک نفس کی طرح ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی کہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے. یا پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا تھا. اور امام طبری عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے خنجر پکڑ لیے اور وہ بیٹھ گئے جنہوں نے شرک کیا تھا، چنانچہ ان کو قتل کر دیا گیا. قتل ان کو کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا. اور روایات میں آتا ہے واللہ عالم کہ قتل ہونے والوں کی تعداد 70,000 تھی.
یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ کتنے بڑے احسان کیے ہیں. امت محمدیہ شرک کرے، زنا کرے، سود کرے تو توبہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے دعا کرنا. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. لیکن اگر کوئی دین اسلام ترک کر دیتا ہے، دین اسلام چھوڑ کر دوسرا کوئی دین اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ہمارے دین میں بھی یہی سزا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن یہاں پہ بھی اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے. مرتد اگر قتل ہونے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، دین اسلام کی طرف واپس آ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. جبکہ بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا، توبہ کرنے کے باوجود قتل کیا گیا، بلکہ ان کی توبہ یہ کہلائی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں. اور میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اس آیت کے آخر میں بھی کہا ہے، پھر یہ سزا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دنیا چند دن کا کھیل ہے، اپنے آپ کو قتل کریں گے، یہ سزا بھگتیں گے، گناہ کی معافی لے لیں گے، اور روز آخرت کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں توبہ حاصل کر لی ہے. یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی صحابی آتے کہ اللہ کے رسول، ہم بدکاری کر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر حد قائم کریں، ہمیں سزا دیں، گناہ کے بوجھ سے پاک کریں. آپ نے ان کو کیا کیا؟ سنسار کیا. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہوں نے اپنی آخرت بنا لی. دنیا میں ہر انسان چند دنوں کے لیے آیا، ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے. اور بہت سے لوگ کسی نہ کسی حادثے میں فوت ہوتے ہیں. کوئی کسی چھت کے نیچے آ گیا، کوئی کسی دیوار کے نیچے آ گیا، کسی کے اوپر کسی درندے نے حملہ کر دیا، کسی کو کسی نے تلوار مار دی. تو قتل تو ہر ایک نے ہونا ہے، فوت تو ہر ایک نے ہونا ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنا پسند کیا توبہ کی شکل میں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم ان کو معاف کر دیا.